السلام علیکم دوستو، اس چینل پر ڈاکٹر مطلب محمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نظام اخراج پر بات ہو رہی ہے، تو نظام اخراج کا سب سے بڑا آرگن گردے اور گردوں میں پڑنے والی پتھری پر بات کی جا رہی ہے۔ گردے کی پتھری عام طور پر یورک ایسڈ، کیلشیم آکزیلیٹ وغیرہ سے بنا کرتی ہے۔ پیشاب کی تیزابیت بڑھ جانے سے ریت اور کنکریاں بننا شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ گاہے گردے کی سوزش سے بھی پیشاب کھاری ہو جاتا ہے، اس سے فاسفیٹ کی پتھری بن سکتی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر پانی کم استعمال کیا جائے یا کسی مد سے پیشاب گاڑھا ہو جائے تو بھی پتھری بن جایا کرتی ہے۔ گاہے کشتے وغیرہ، حکیم وغیرہ طاقت کے لیے مختلف راز میں کشتے، دھاتوں کے کشتے کھلاتے ہیں، تو دھات کھانے سے گردے میں ٹھہر جانے سے بھی پتھری بن جایا کرتی ہے۔ غیر متوازن خوراک بھی پتھری بننے کا سبب ہوا کرتی ہے، جیسے گوشت کھانے سے اور زیادہ چاول وغیرہ کھانے سے یورک ایسڈ کی پتھری بنتی ہے۔ ساگ، پالک، چائے سے آکزیلیٹ کی پتھری بنا کرتی ہے۔ گاہے ایلوپیتھک ادویات کا زیادہ استعمال بھی پتھری بننے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس میں عام طور پر جب پتھری بنتی ہے تو کیا علامات پیدا ہوا کرتی ہیں؟ پتھری جیسے ہی ہلتی ہے یا پتھری موو کرتی ہے تو انتہائی شدید درد ظاہر ہوا کرتا ہے۔ پتھری سے عام طور پر گردے، پیشاب لانے والی نالی میں شدید درد ہوا کرتا ہے، یا کمر میں ہر وقت بھاری پن محسوس ہوا کرتا ہے۔ پیشاب میں خون آ سکتا ہوتا ہے، البیومن خارج ہوتے ہیں، پیپ بھی آ سکتی ہوتی ہے۔ اگر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جائے تو خون میں سفید جسیموں کی تعداد یعنی WBC وائٹ بلڈ سیل کی مقدار زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی تشخیص کے لیے عام طور پر ایکسرا، الٹرا ساؤنڈ یا CT اسکین کروانا چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمرہ ڈال کر بھی تشخیص کی جاتی ہے کہ پتھری کہاں اور کس سائز میں ہے۔ اس کو یوریٹروسکوپی کہا جاتا ہے۔ قاعدہ کلیہ جو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پتھری ایلوپیتھی کے نزدیک خود بخود نکل جایا کرتی ہے، کہ پانی زیادہ پینے سے پتھری نکل سکتی ہوتی ہے، یا آپریشن سے یا لیزر سے توڑ کر نکالی جاتی ہے۔ جب خود نکلتی ہے تو اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہ بنایا گیا ہے کہ پتھری گردے سے مثانہ میں کتنی دیر میں گرتی ہے۔ 2 mm ایک ہفتے میں پتھری گردے سے مثانہ میں آ سکتی ہوتی ہے، اور 4 mm ایک مہینے میں، 5 mm سے 7 mm 2 سے 6 مہینے میں، 7 mm سے 10 mm 10 ماہ میں پتھری مثانہ تک پہنچا کرتی ہے۔ یعنی اگر پتھری کسی وجہ سے یوریٹر میں سے گزر رہی ہے تو آپ پانی زیادہ پئیں، اور انتظار بھی ساتھ ساتھ کریں گے کہ اگر 2 mm کی پتھری ہے تو وہ ایک ہفتے میں ہی یوریٹر سے گزر کر یورینی بلیڈر میں پہنچ جایا کرتی ہے۔ عام طور پر علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہومیوپیتھک میں جو ادویات ہوتی ہیں ان پر بات کروں گا۔ پہلے تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں۔ اگر پتھری آکزیلیٹ کی ہے تو ساگ، ٹماٹر، پالک بند کر دیں۔ یورک ایسڈ کی پتھری میں گوشت، چاول بند کر دینا چاہیے ہوتا ہے، اور ساتھ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کریں۔ پتھری ریت بن کر یا چھوٹے چھوٹے حصے ہو کر خارج ہو جاتی ہے، لیکن علاج کچھ ماہ جاری رکھنا پڑتا ہے۔ مختلف ڈاکٹر حضرات کی اس میں مختلف آراء ہیں۔ بہت سارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ پتھری کو توڑنے کے لیے کیمومیلا وانیم بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ اسی طرح مختلف ڈاکٹر حضرات کی آراء ہے کہ بیلا ڈونا 200 پتھری کو توڑ دیتی ہے، جبکہ ایک یوٹیوبر بتا رہا تھا کہ پاکستان کے بہت مشہور ہیں کہ پتھری نکالنے کے لیے کالو فائلم بہت اعلیٰ دوائی ہے۔ انہوں نے اس میں دلیل یہ دی ہے کہ کالو فائلم بچہ پیدا کرنے کے لیے یا بچہ نکالنے کے لیے استعمال ہونے والی بہت اعلیٰ دوائی ہے، تو کالو فائلم پتھری کو نکالنے کے لیے بھی بہت اعلیٰ دوائی ہونی چاہیے۔ یہ ان کا ذاتی تجربہ ہو سکتا ہے۔ میرے تجربے میں کیمومیلا وانیم اور بیلا ڈونا 200 میں اکثر دیا کرتا ہوں۔ اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو درد کنٹرول رہتا ہے، بلکہ یہ میں زیادہ مقدار میں بھی مجھے دینی پڑتی ہے کہ بہت شدید درد میں الٹرنیٹ کر کے کیمومیلا اور بیلا ڈونا ہی دیتا ہوں، جو کہ بہت ہی اعلیٰ رزلٹ کی حامل ادویات ہیں، مریض کو سکون میں رکھتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ عام طور پر جو میرا معمول ہے تو اس میں Q سے 3x تک ہیڈرونجیا، بربرس ویلگیرس، ایپیجیا، پریرا بریوا، سرکنڈا، ان میں سے کوئی 2 یا 3 ادویات Q کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ Q ایک ایسی فارم ہے کہ یہ ملا کر دی جا سکتی ہے، یا 3x تک یہ مادیت ہوتی ہے، تو یہ ملا کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ ادویات ملا کر بھی دے دیتا ہوں، یا صبح ہیڈرونجیا، دوپہر کو بربرس ویلگیرس، شام کو سرکنڈا یا ایپیجیا وغیرہ دے دیا کرتا ہوں۔ تو اس سے بہت ہی اعلیٰ اور اچھا رزلٹ آتا ہے۔ 26 mm کی پتھری تک ان ہی ادویات سے الحمدللہ پتھریاں نکل جاتی ہیں، اور ٹوٹ کر نکلتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ پوٹنسی کے حوالے سے موسٹلی میں لائکوپوڈیم ضرور دیتا ہوں، جو پتھری کو نکالنے میں بہت زیادہ معاونت مہیا کرتی ہے۔ گردے کی پتھری کی عام فرسٹ گریڈ کی ادویات جو کتابوں میں یا لیبارٹری کے حوالے سے ہیں،
جو فرسٹ گریڈ میں کام کرتی ہیں ان میں ارجنٹم نیٹیکم، بیلاڈونا، بربرس ویلگیرس، کینتھرس، کاکولس، ایپیجیا، ڈائسکوریا، یوپیٹوریم پرف، لائکوپوڈیم، نائٹرک ایسڈ، نکسومیکا، اوسیمیم کین، پریرا، بریوا، سارسپریلا، اسٹیلاگو، میڈس، ٹوبیکم، ہیڈرونجیا، سرکنڈا وغیرہ بہت ہی اعلیٰ ادویات ہیں، اپنی علامات پر بہت ہی اعلیٰ کام کیا کرتی ہیں۔ دائیں گردے میں اگر پتھری ہو تو لائکوپوڈیم، نکسومیکا، اوسیمیم کین، سارسپریلا بہت ہی اعلیٰ ادویات ہیں۔ بائیں گردے میں اگر پتھری ہوگی تو بربرس ویلگیرس، کینتھرس، ٹوبیکم، نکسومیکا، ہیڈرونجیا بہت اعلیٰ کام کرتی ہے۔ گردے کی پتھری کا درد اگر ہو تو بربرس ویلگیرس، کیلکیریا کارب، لائکوپوڈیم، سیپیا، چینا سلف، بیلاڈونا، کیمومیلا بہت ہی اعلیٰ ادویات میں شمار کی جاتی ہیں۔ جیسا میں نے ابھی پہلے بتایا ہے کہ میرا معمول یہ ہے کہ شدید درد میں بیلاڈونا اور کیمومیلا ادر بدر کر دیا کرتا ہوں اور ساتھ بربرس کیو دیتا رہتا ہوں۔ بیلاڈونا ہمیشہ شدید درد، ایسا درد جو لہردار ہو، جس کی پیک اوپر کو جا رہی ہو پھر تھوڑا کم ہوتا ہے، پیک اوپر کو جا رہی ہو پھر تھوڑا کم ہوتا ہے، یعنی پلپٹیشن پین، لہردار درد بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ادھر بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہوتی ہے۔ اور بیمومیلا کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی ابیلٹی بڑھاتی ہے، درد سہنے کی ابیلٹی بڑھاتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے فار ایگزامپل سائیکل پر 1 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز دی جائے کہ وہ 1.5 کلومیٹر سفر طے کرے، یا ایک شخص 10 سیڑھی کے یعنی پائے وہ چڑھ سکتا ہے تو کوئی ایک ایسی چیز دی جائے کہ 10 کی بجائے وہ 15 پہلے ہی جھٹکے میں چڑھتا چلا جائے۔ ایسے ہی جو ایک خاص حد تک درد برداشت کر سکتے ہیں لوگ، ان کے لیے کیمومیلا بہت اعلیٰ ادویات میں سے ایک دوائی ہے جو ان کی ابیلٹی بڑھاتی ہے درد کو سہنے کی، جس سے عام طور پر مریض کو لگتا ہے کہ میرا درد کم ہو رہا ہے یا مجھے ریلیف مل رہا ہے۔ اور بربرس کیو کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا درد فلیشنگ پین ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، اور گردے کی درد بھی فلیشنگ پین ہوا کرتی ہے، بہت شدید درد ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں ادویات بہت ہی اعلیٰ کام کیا کرتی ہیں۔ درد کے حوالے سے کیلکیریا کارب کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ کیلکیریا کارب عام طور پر موٹے لوگ ہوتے ہیں، پلپلے پولے جس کو آپ کہتے ہیں، ابلے ہوئے انڈے بہت ہی شوق سے کھانے والے ہوتے ہیں۔ لائکوپوڈیم دوسرے نمبر پر آتی ہے، پوٹنسی میں بہت اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہے۔ اکثر ڈاکٹر حضرات اس کو 200 میں درد میں استعمال کرواتے ہیں، جبکہ میرا معمول یہ ہے کہ میں 30 میں ہی یوز کرواتا ہوں۔ یہ پتھری کو 30 میں نکالنے کے لیے بہت ہی اعلیٰ کام کیا کرتی ہے۔ سی پی عام طور پر عورتوں میں اگر بہت زیادہ شدید درد ہو رہا ہو تو بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی دوائی ہوتی ہے۔ چائنا سلف عام طور پر اگر ملیریائی سمٹم پائے جائیں اور گردے کی پتھری کا درد ہو یا گردے کا درد ہو تو ادھر بہت ہی اعلیٰ کام کیا کرتی ہے۔ اگر آپ کلاسیکل ہومیوپیتھی کرتے ہیں تو صاف ظاہر ہے آپ کانسٹیٹیوشنل دوائی ڈھونڈیں گے، وہ پلسٹیلا بھی ہو سکتی ہے، برایونیا بھی ہو سکتی ہے، یوپیٹوریم پرف یا کوئی بھی ہوگی، وہی سب کام کرے گی، وہ درد بھی ٹھیک کرے گی، پتھری بھی نکالے گی، پی بھی نکال دے گی۔ تو بات کر رہا تھا رینل کیلکولس پر، یعنی گردے کی پتھری پر۔ والسلام۔